اس آیت کریمہ کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ پیغمبر مصطفیٰ پیغمبر ہے، اور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ وہ مناظر پیغمبر ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے ایک عظیم الشان لقب سے نوازا ہے، وہ ہے صدیق۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس پیغمبر کو خود صدیق بولا ہے کہ یہ میرا پیغمبر صدیق پیغمبر ہے۔ کون سا؟ صدیق پیغمبر، سچ بولنے والا پیغمبر۔ اور یہ کیوں کہا اللہ رب ذوالجلال نے؟ وہ مناظر پیغمبر کیوں کہلائے؟ وہ صدیق پیغمبر کیوں کہلائے؟ کیونکہ اس پیغمبر نے اپنے باپ کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، اس پیغمبر نے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی رب کی توحید بیان کر کے اس نے مناظرہ کیا اور اسے لاجواب کر دیا۔ یہ ایسا پیغمبر ہے کہ اس نے پوری قوم کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اسی لیے مناظرہ کرتے ہوئے اسی نے سچ کے علاوہ کوئی اور نہیں بولا، صرف اور صرف سچ ہی بولا ہے۔ اگر باپ کے سامنے مناظرہ کیا تو اسی پیغمبر نے سچ بولا، اگر اس پیغمبر نے اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم والوں کے سامنے، اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے اگر مناظرہ کیا تو اس کے اندر سچ بولا۔ اور یہ پیغمبر اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بہت پیارے پیغمبر ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر کیا فرمایا؟ بڑا عجیب ہی انداز ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، میرا پیغمبر اس ابراہیم کا تذکرہ تو کر، فی الکتاب، اس عظیم الشان کتاب کے اندر میرا پیغمبر عظیم الشان کے کتاب کے اندر عظیم الشان پیغمبر کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ میرا پیارا پیغمبر ہے، اس کو میرے ساتھ پیار ہے اور مجھے اس کے ساتھ پیار ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب کے اندر اس عظیم الشان پیغمبر کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، وہ ہے ابراہیم، اور اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور وہ میرے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے بہت ہی سچ بولا، اپنی قوم کے ساتھ بھی سچ بولا، اپنے باپ کے سامنے بھی سچ بولا، اور ظالم بادشاہ کے سامنے بھی سچ بولا۔ وہ سچ بولنے والے پیغمبر تھے، اسی لیے آج دنیا کے اندر دیکھو، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے بھائی ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے اور دین کے اوپر ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مشرک ہیں۔ میرا پیغمبر ایسے مشرک لوگوں کا منہ بند کر اور ان کو کہے کہ یہ میرا ابراہیم پیغمبر آپ جیسا نہیں تھا، جیسے آپ غیر اللہ کی باتیں کرتے ہو، جیسے آپ غیر اللہ کے سجدے کرتے ہو، یہ میرا ابراہیم پیغمبر غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والا نہیں تھا، یہ حنیفا مسلمہ، یہ اللہ کی طرف یکسو ہونے والا پیغمبر تھا، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ مشرک آج اگر دعویٰ کریں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو قطعاً وہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہو سکتے۔ اور اس پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مقدس
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا باپ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی عزت اور وقار کو بجا لاتے ہوئے اس کو دعوت بھی دے رہے ہیں اور اسے عزت و احترام کے ساتھ بھی پکار رہے ہیں. اذ قال لأبیہ یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، حالانکہ باپ کافر ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تو ان معبودوں کی عبادت کرتا ہے لا يسمع، جو آپ کی پکار سنتے بھی نہیں ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، اور وہ آپ کے حالات سے واقف بھی نہیں ہیں، ان کو آپ کے حالات کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، ان کے کان کام نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے مطالبات کیسے پورے کریں گے؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور وہ آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے، ان کے ہاتھ کام کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاؤں بھی کام کرنے والے نہیں ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم نبوت آ چکا ہے، نبوت والا علم آ چکا ہے. قد جاءنی من العلم، تحقیق میرے پاس علم آ چکا ہے. ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرا ابا جان، میرے پاس علم آ چکا ہے اور آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے اے میرے ابا جان، اسی لیے آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی، تو میں آپ کو سیدھی راہ کی طرف لے چلوں گا. اور یہ ایسا پیغمبر ہے کہ جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی توحید بیان کی. ایک نمرود بادشاہ اس وقت بہت بڑا ناانصاف تھا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کو کہہ دیا کہ تو معبود نہیں ہے، معبود حقیقی وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا. واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف حاج ابراہیم جو جھگڑا کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ جھگڑا کس بات کے اندر کر رہا ہے؟ جھگڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے معاملے میں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، وہ اللہ کو بھول چکا ہے. حاج ابراہیم فی ربی، جھگڑا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربی، اس کے رب کے معاملے میں، اس کے پالنہار کے معاملے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اس بادشاہ کو اللہ نے بہت سے خزانے دیے تھے، اس کو بچات دی تھی، اور وہ اتنی انانیت میں آ گیا
کہ رب کی ربوبیت کا بھی انکار کر بیٹھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہاں بھائی دلیل دے رہا ہوں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ ظالم بچہ سامنے سے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، زندگی اور موت کا مالک میں بھی ہوں، زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ کہ اپنے غلام کو حکم دے دیا کہ جا بھائی جن آدمیوں کو سزائے موت ہونی تھی ان کو رہا کر دو، اور جن کو رہائی کا حکم سنا دیا گیا تھا ان کو سزائے موت دے دو۔ یہ ہو گئی میری موت اور حیاتی کی ملکیت۔ تو وہ کم عقل تھا، اس کے اندر کچھ بھی عقل نہیں تھا، دنیا اور دولت اس کے پاس تو بہت زیادہ تھی لیکن اس کے پاس عقل والی نعمت نہیں تھی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اچھا تو زندگی اور موت کا مالک ہے؟ نہیں، یہ بات تو بہت غلط کر رہا ہے اور تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، لیکن تیرے کم عقل ہونے کی وجہ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے اندر سورج کو ڈبا دیتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب، اگر تو اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کل سے تو ایسا کر کہ مغرب سے سورج کو طلوع کر، سورج کو مغرب سے طلوع کر۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کا منہ مرجھا گیا، کافر لاجواب ہو گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا۔ پیغمبر کی اللہ نے حمایت کی اور پیغمبر نے مناظرہ جیت لیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کی ہدایت، ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی میں نے دانائی اور عقل دے رکھا تھا اور اسے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تحقیق ہم نے عطا کر دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کو سمجھ، من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، وہ ایک سمجھدار پیغمبر تھے، ہم نے اس کو سمجھ عطا کر رکھی تھی، اور اس سمجھ کا کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو ہم اس کو پہلے سے جانتے تھے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، وہ بادشاہ جو ظالم نمرود تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا اور اس کی قوم والے بھی نہیں جانتے تھے اور اس کا والد بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی رشد اور اس کی سمجھداری کو ہم ہی جانتے تھے، ہم ہی جاننے والے تھے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا ما هذه التماثيل التي انتم لاقفون،